اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا کوئی کورس انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ڈیزائن کریں، پھر وہ کورس جو ہے نا مختلف زبانوں میں، تاکہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا اس میں دلائل بھی ہوں، قرآن کی آیات بھی ہوں، ایسا ہی نہیں ہو کہ ہوائی باتیں نہیں ہوں گی، تو اس کو اسلام پتہ چلے کہ واٹ از اسلام، سمجھ رہے. پھر اختلافی مسائل میں بھی اس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے. ابھی بڑا مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ یہ ہے، خاص طور پر امریکہ میں تو بہت رپورٹیں آتی ہیں، اسلام قبول کرتے ہی ایک طرف سلفی کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف حنفی کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف بریلوی کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف دیوبندی کھڑے ہوئے ہیں، پھر ایک طرف جو لبرل قسم کے جناب غامدی صاحب جیسے اسکالرز ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اتنی ساری چیزیں اس کو نظر آئیں گی، وہ کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اس کی کہ کرنا کیا ہے میں نے. تو اس کو ایک ہم سوچ رہے ہیں کہ مدلل کر کے نا ایک ایسے نصاب کی شکل میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب کتنا اختلاف اسلام میں ایسا ہے جو برداشت کرنا ہے، اس میں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کون سا اختلاف ایسا ہے کہ آپ گمراہی کے دائرے میں آ جاؤ گے، اسلام سے تو نہیں نکلو گے لیکن وہ گمراہ ضرور ہو گے آپ. اور کون سا دائرہ ایسا ہے کہ اس سے نکلے تو اسلام سے ہی نکل جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب دیکھو یہ قادیانی لوگ جو ہے نا، یہ یورپ میں یا ان ملکوں میں قادیانیوں نے اپنے آپ کو مسلم شو کرایا ہوا ہے. بڑا اشکال وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھئی مذہبی آزادی ہے. کیا ہے؟ مذہبی آزادی. تو اگر وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں تو ان کا مذہب ہے، آپ نہ مانو. یہ بڑا وہاں لبرل لوگ نا یہ جواب دے کے خاموش کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ اگر کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، تو جیسے آپ کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو مغربی دنیا کو غیر مسلموں کے اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں بھائی مسلمانوں کی رائے ہے، وہ اپنی رائے زبردستی تھوڑی تھوپ رہے ہیں. ہم کسی غیر مسلم پر اپنی رائے زبردستی تھوپ سکتے ہیں کیا کہ نبی کو مانو اور آخری نبی مانو؟ نہیں تھوپ سکتے نا. پاکستان میں بھی آزادی ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے، عیسائی چرچ میں جاتا ہے، ہم کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں. تو ہم ہندوؤں کو زبردستی بت پرستی سے نہیں روک سکتے، عیسائیوں کو ہم زبردستی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے سے زبردستی نہیں روک سکتے. بھائی تو لکم دینکم ولی دین، تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے تو ہم تھوپ تھوڑی سکتے ہیں. تو ایسا ہی مذہبی آزادی یورپ میں بھی ہے. تو وہاں یورپین اقوام یہ کہتی ہے، مغربی اقوام یہ کہتی ہے کہ جب تم پیغمبر کو آخری نبی کہتے ہو تو قادیانی اپنی رائے تم پہ ٹھونستے نہیں ہیں. تو قادیانی اگر مرزا غلام احمد کو نبی کہہ دیں تو تم اپنی رائے زبردستی کیوں ٹھوپتے ان کے اوپر؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے جواب میں ہم کیا دلائل دیتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے بھی ثابت ہے آخری نبی ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے آخری نبی ہیں. تو یورپین لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دلائل ہیں، اگلا اگر نہ مانے تو وہ مذہبی آزادی ہے نا، وہ نہ مانے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا جواب سمجھیں آپ لوگ، اس کا جواب سمجھیں. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہم کورس مرتب کریں نا اس میں یہ ساری چیزیں کیا ہوں، شامل ہوں. بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں قادیانیوں پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ مرزا کو نبی کیوں کہتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ وہ جانے، ان کا مذہب جانے، ہم کسی پہ اپنی رائے نہیں تھوپتے. ہم کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام نہیں ہے اس پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ اپنے آپ کو بولو غیر مسلم یا کوئی بھی نام رکھ لو اپنا، اسلام کی طرف اپنی نسبت نہ کرو. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ اس بات کو ہر ایک سنے گا، اس بات کو ہر ایک سنے گا. کیوں؟ اگر ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں، یورپین سے، کہ اگر ہم اپنے آپ کو عیسائی کہنا شروع کر دیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد، اور ہم کہیں کہ ہم کیا ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، تو عیسائیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عیسائی کہیں گے کہ بھائی آج کل جو عیسائی مذہب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ مان لیا تو پھر تو پھٹا ہی ختم ہو گیا نا. تو ہم کہتے ہیں جیسے ایک ٹریڈ مارک ہے، کمپنی کبھی بھی اپنا ٹریڈ مارک، اپنا لیبل کسی دوسرے کو استعمال کرنے نہیں دیتی. جب ایک کمپنیوں کے اصول ہیں کہ نیسلے کی کمپنی، اگر کوئی شخص، آپ اور میں مل کے ایک نیا پانی نکال لیں
ایک فلٹر کے عمل سے اس کو گزاریں, بوتل پہ سیل چڑھا کے اس پہ نیسلے لکھ دیں, اور ہم کہیں بزنس کی آزادی ہے, جیسے نیسلے کی کمپنی پانی بیچ سکتی ہے تو میں بھی پانی بیچ سکتا ہوں. تو نیسلے کی کمپنی کیا کیس کرے گی؟ بولے گی بالکل آزادی ہے, کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پانی بیچنے کا, آپ بھی بیچیں لیکن اس پر لیبل نیسلے کا بولو نا نہیں لگائیں, کوئی اور لیبل لگائیں, اس سے بھی اچھا لیبل لگا لیں. نیسلے وہی ہوگا جو ہمارا ٹریڈ مارک, جو ہماری کمپنی سے جو پانی نکلے گا, ہماری اسٹیمپ کے ساتھ جو نکلے گا وہ ہوگا, اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا اس پہ نیسلے کا لیبل نہیں لگے گا. عیسائی اگر اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیں تو یہودیوں کا اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں گے بھائی تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو, ہم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے, تو آپ یہودیت کے لیبل اپنے اوپر مت لگاؤ, جو مرضی کرو آپ. اگر مسلمان اپنا نام معاذ اللہ ہندو رکھ لیں تو ہندو کا اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہندو کہے گا بھائی ہمارا مذہب تو مسجد جانے کا نہیں کہتا, ہمارا مذہب تو مندر جانے کا کہتا ہے, تم اپنے آپ کو ہندو کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جب دنیا میں ہر مذہب کا ایک خاص معیار ہے کہ یہ لفظ کسی دوسرے مذہب پہ نہیں لگ سکتا, ہر کمپنی کا ایک خاص ٹریڈ مارک ہوتا ہے, لوگو ہوتا ہے, وہ لوگو بھی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے, ایسے جیسے توحید کا انکار کر دیا, نماز کا انکار کر دیا, روزے کا انکار, ارکان کا انکار کرے گا, وہ کرے, ہمیں کوئی وہ نہیں, ہم دلائل سے اس کو قائل کریں گے, نہیں کرتا جائے جہاں مرضی جائے, لیکن اس پر اسلام کا لیبل مت لگائے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو ہمارا یورپین اقوام سے یا مغربی اقوام سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ قادیانی کو پکڑ کے مارو پیٹو, وہ تو ہم خود اس کے قائل نہیں ہیں. یہاں کسی قادیانی کو نہیں مارا جاتا, نہ پیٹا جاتا ہے, نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, نہ گالیاں دی جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ لکم دینکم ولی دین. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہے, اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مطالبہ اگر اس اسٹائل سے کیا جائے, اس انداز سے کیا جائے, تو یہ انداز ایسا ہے جس کو دنیا سنے گی. تو یہ اگر کر لیں نا, اپنے فاصلے الگ کر لیں, پھر ہمیں, اور اسی وجہ سے ہم قادیانیوں کو دوسرے کافروں کی نسبت بدتر سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس بخاری کو مانتے ہیں, وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں, اہل کتاب تو نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے, اور قادیانی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں, ان کی شان میں نعتی اشعار لکھ رہے ہیں, تو وہ تو کم درجے کے کافر ہیں. ہم کہتے ہیں بدترین کافر ہیں, زیادہ درجے کے کافر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی محلے میں چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, آپ اس کو بھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہو, اچھا نہیں سمجھتے آپ اس کو, لیکن آپ کہتے ہو اس کو نجی معاملہ ہے, بھائی میں نہیں روک سکتا. لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے, وہ بڑا نیک ہے مگر آپ کا بیٹا نہیں ہے. وہ جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ کا نام کیا ہے, وہ آپ کا نام لے لیتا ہے, یہ میرے باپ کا نام ہے. آپ کو اس چرسی سے اتنی نفرت نہیں ہوگی, ہیروئن چی سے, آپ کو اس سے نفرت ہوگی, بھائی تو جو مرضی ہے, تو میری طرف کیوں نسبت کر رہا ہے؟ میں تیرا ذمہ دار تھوڑی ہوں, نہ میری وراثت تجھے ملے گی, نہ نادرہ میں میرا نام ڈالنے کی تجھے اجازت ہے, کسی اور کا ہو کے میری طرف نسبت کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک عام آدمی میں اتنی غیرت ہوتی ہے کہ غیر کے بچے کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتا. وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں مرزا غلام احمد جھوٹے کذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے بہت بڑا جرم ہے. یہ بھلے بخاری کو مانتے ہوں, بھلے اول تو مانتے ہی نہیں ہیں, مانتے ہوتے تو بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں نبی کے آخری نبی ہونے کے, لیکن فرض کر لو مانتے ہیں, تو بھائی اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک جھوٹے کذاب اور دجال کو کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی قرار دے دیا. یہ نہیں مانیں گے بھائی ہم, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے کیا کرو, اسلام کا لیبل ہٹاؤ, تاکہ اسلام اور غیر اسلام میں کنفیوژن نہ ہو. جرمنی میں کیا ہوا کہ وہاں اسکولوں میں اسلام کا جب سلیبس بنا, یہ ان لوگوں کی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے اسلام پڑھنا ہے تو ہم ایک سلیبس بنا دیتے ہیں, آپ اسلام پڑھو. مذہبی آزادی جب ہے تو اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سی اس سوسائٹی میں پازیٹیو چیزیں ہیں. تو لیکن سلیبس قادیانیوں نے بنا کے دے دیا. سلیبس کس نے بنا کے دیا؟ اس پہ اللہ ترکوں کو جزائے خیر دے. جرمن میں جرمنی کے بعد دوسری بڑی زبان ترکی ہے, ترک بہت ہیں وہاں پہ.
تو انہوں نے اتنا زبردست احتجاج کیا الحمدللہ کہ وہ کینسل کرنا پڑا حکومت کو وہاں پہ. تو وجہ اس کی یہی انہوں نے آواز اٹھائی کہ بھائی ایک مسلمان ہی نہیں ہے تو آپ مسلم اسکالر سے سلیبس بنواؤ نا, یہ تو مسلم ہی نہیں, ان سے آپ کس بیس پہ سلیبس بنوا رہے ہیں آپ. تو اس پہ اگر قانونی طریقے سے بھرپور آواز اٹھائی جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جذباتی زیادہ ہلڑ بلڑ مارو ڈھاڑو یہ سب چیزوں سے مسئلہ ہوتا ہے خراب. تو مار دھاڑ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, سمجھتے ہو, مار دھاڑ سے اب کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہے. تو تمیز سے بہت سارے کام تمیز سے کیے جا سکتے ہیں. ہم قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. تو خیر میں اس سے عرض کر رہا تھا کہ اس کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا جلد سے جلد حساب مرتب ہو جائے نا بڑے تمیز سے, کہ کوئی بھی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اسلام کی بیسک چیزیں پتہ ہو, اور جب وہ علماء کے درمیان اختلافات دیکھے کہ وہ کہہ رہے یوں کرنا ہے, وہ کہہ رہے یوں کرنا ہے, تو اس کے پاس ایک حل ہو اس کا. عام طور پر تو حل یہ دے دیا جاتا ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اس رائے پر عمل کر لو. یہ ان اناڑی لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن و سنت کا بالکل بھی علم نہیں ہے. اتنا آسان ہوتا نا تو یہ 4 فقہ مرتب نہ ہوتے. قرآن و سنت پہ بحث مباحثے ہوئے ہیں, اس کے بعد مختلف آراء وجود میں آئی ہیں. ایک عامی آدمی کے لیے اتنا آسان ہوتا نا حدیث دیکھ کے عمل کر لینا, تو وہ ایک حدیث دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے مخالف دوسری حدیث ہوتی ہے, یا یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے, دوسری ناسخ ہے, یا قرآن کی آیت ٹکرا رہی ہے. مثال کے طور پر گھوڑے کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے, نہیں کھاؤ. وجہ اس کی یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا الگ تذکرہ کیا, اور گھوڑے کا ذکر جو کیا ہے گھوڑے گدھے اور خچر کا سواری کے طور پہ ذکر کیا ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اس سے سورہ نحل کی جو آیت ہے نا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تذکرہ کیا, چوپایوں کا تذکرہ کیا کہ تم ان کو کھاتے, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور پھر اللہ نے جو کھانے والے جانوروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان چوپایوں کا تذکرہ کیا جو سوار ہونے کے قابل ہیں. تو اس میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر, گھوڑے خچر اور گدھے, لترکبوہا, یہ اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ. تو امام حنیفہ چونکہ قرآن کو بہت ترجیح دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے. اس میں حدیث میں اس بات کا کسی نہ کسی درجے میں احتمال ہوتا ہے کہ راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو, تو وہ احتمال کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا, لیکن اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ اپنے سے بڑی دلیل کے خلاف ہو جائے. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے, اس نے آپ کے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ایسا واقعہ ہوا ہے, تو آپ کہو گے بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے تو ہوا ہوگا واقعہ. لیکن 20 آدمی اس کے خلاف بتائیں تو پھر جب ٹکرا رہا ہوگا تو پھر آپ کس کو ترجیح دیتے ہو, تواتر کو, جو متواتر چیز ہے. تو امام حنیفہ کا یعنی یہ اصول بھی قوم کو بتانے کے ہیں کہ فقہا میں اختلاف کن بیسس پہ ہوتا ہے, اس بیس کو آپ مانے نہ مانے وہ آپ کی مرضی ہے. امام شافعی اس بیس کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں جب صحیح حدیث میں ہے کہ کھایا ہے تو بس کھایا ہے, جائز ہے وہ کھانا. بہت سارے جیسے امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی زنا کرے گا تو 100 کوڑے بھی پڑیں گے اس کو, اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا, کیونکہ حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام. جب کنوارے لڑکے لڑکی کوئی زنا کر لینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس کو کوڑے بھی لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی. اسی بیس پہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد تینوں کی رائے یہی ہے کہ زنا کی سزا جلا وطنی بھی ہے اور 100 کوڑے بھی ہے. لیکن امام حنیفہ کا وہی اصول اس جگہ کہ بھئی قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث ہوگی, مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا 100% مقابل, اس کے ظاہر کے خلاف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ 100% خلاف تو نہیں ہے نا, جیسے یہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کھانے والے جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا تو سواری والے جانوروں کا اس کے بعد تذکرہ کیا, تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ سوار والے جانور ہے کھانے کے قابل بھی ہیں, یہ ایسا تو نہیں کہا نا. لیکن اس کے ظاہر سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جانوروں کی 2 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کچھ جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے کہ تم اس کو کھاتے ہو, اور کچھ ایسے پیدا کیے کہ ان کو سواری کے لیے لترکبوہا, تاکہ تم ان پہ سواری کر کے جایا کرو ان کے اوپر. تو ظاہر سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا یہ سواری والے ہیں, یہ کھانے والے نہیں ہیں. اور ذکر بھی کیا گدھے اور خچر کے ساتھ, جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ نہیں کھائے جائیں گے.
تو ظاہر تو یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ گھوڑا کھانے کی چیز نہیں ہے. تو ظاہر کے بھی حدیث خلاف ہوگی نا. تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ قرآن متواتر ہے, قطعی ہے, تو لہذا وہ حدیث میں تعویل کرتے ہیں یا اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں, کیونکہ ابتدا میں گنجائشیں بہت زیادہ تھیں, آہستہ آہستہ پابندیاں لگی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے, یہ اصول سے کوئی متفق ہو نہ ہو, لیکن اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ فقہا کے کیا اصول ہوتے ہیں جن کی بیس پر وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں, مسائل کو اخذ کرتے ہیں. تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے, آپ بور ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے, لیکن میں جلدی سے اس بحث کو سمیٹ کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. چونکہ عوام کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی, لہذا قرآن و حدیث کے نام پہ بھی ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے. منجن کا مطلب کیا ہے؟ فقہا سے بدگمان کر رہا ہے کہ یار اتنی ساری حدیث ہے اور وہ دیکھو قرآن کو نہیں مانتے, وہ دیکھو حدیث کو نہیں مانتے, وہ فلانے کو نہیں مانتے, وہ ڈمکانے کو نہیں مانتے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. اب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کمارا لڑکا لڑکی زنا کرے تو اس کو کوڑے بھی مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرو. لیکن امام حنیفہ کی رائے کیا ہے کہ صرف کوڑے مارے جائیں گے, جلا وطنی بولو نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں جو اللہ نے زانی کی سزا بیان کی ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو 100 کوڑے مارو. تو اللہ نے مکمل سزا 100 کوڑے بیان کی ہے, 1 سال جلا وطنی کا تذکرہ نہیں کیا. تو ہم قرآن میں ایڈیشن حدیث کے ذریعے نہیں کر سکتے. یہ ان کی رائے ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ متواتر ہے, حدیث میں امکان ہے صحابی نے سے سننے میں خطا ہوئی ہو, یا تابعی سے صحابی سے نقل کرنے میں خطا ہوئی ہو, یا تبع تابعین سے کوئی خطا ہوئی ہو. خطا نہ بھی ہوئی ہو, نبی کے الفاظ کچھ اور ہوں اور انہوں نے اس کو اپنے مفہوم میں بیان کر دیا ہو. اس کی بھی مثال ملتی ہے ہمیں حدیث میں. کئی بار یہ میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں, لیکن میرے چونکہ کلپ ادھورے لوگ چلا کے نا بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, لہذا اب جب مجھے کوئی بات اب کرنی پڑتی ہے نا تو پھر دوبارہ سے پوری بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے, ورنہ ادھورے کلپ چل رہے ہوتے ہیں. اکثر تو لطیفے نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں, خالی لطیفہ آ رہا ہوتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس لطیفہ کا مقصد کیا تھا. کوئی یہ لطیفوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں مسجد میں, تو وہ شارٹ کلپ والوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو میں تو ایڈمن سے کہہ رہا ہوں یہ شارٹ کلپ والوں پر پابندی لگاؤ. ہم اسٹرائکیں دے نہیں رہے, لوگوں کے کھانے پینے کا دھندا بھی چل رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اسٹرائکیں دے کے لوگوں کے چولہے بند کریں, تو ہم کہہ رہے ہیں چلو لطیفہ جا رہا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں لوگ. تو جس نے کسی کے بارے میں سوچنا ہو نا, اس کے پورے بیان سن کے فیصلہ کیا کرو یہ کیا باتیں کر رہا ہے. خالی لطیفے سنو گے تو پھر لطیفے لگے گا کہ لطیفے ہی چل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو اس کی مثال ہے کہ حدیث میں بعض دفعہ صحابی سے بیان کرنے میں روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے. معنی کا مطلب الفاظ نہیں, صحابی نے اپنے الفاظ میں, پھر یا تابعین نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا, تو اس سے مفہوم کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فاطمہ بنت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, ان کو 3 طلاقیں ہوئیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ نہ تمہیں عدت کا خرچہ ملے گا عدت کے دوران, اور نہ تمہیں سکنا ملے گا. سکنا کا مطلب رہائش بھی شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی. تو وہ اسی طرح اس حدیث کو بیان کیا کرتی تھیں صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو مطلقہ ثلاث ہے, جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں, وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. وہ حدیث کو یوں بیان کرتی تھی. حضرت عمر نے جب اپنے دور حکومت میں قانون بنایا تو قانون میں یہ کہ جو عورت جس کو بھی طلاق ہوگی نا, وہ عدت بھی شوہر کے گھر میں گزارے گی, اور عدت کے دوران خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو ایک صحابی نے یہ حدیث پیش کی کہ حضرت فاطمہ سے تو یہ حدیث منقول ہے کہ انہوں نے تو فرمایا کہ جو 3 طلاقوں والی ہے نہ اس کو خرچہ ملے گا, نہ اس کو نہ رہائش ملے گی, عدت بھی کہیں اور گزارے گی, خرچہ بھی شوہر کے ذمے نے. لا نفقۃ لہا ولا سکنا, یہ الفاظ ہیں. المطلقۃ ثلاثا لا نفقۃ لہا ولا سکنا, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے, شاید بخاری میں بھی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں ہے کہ جیسے حدیث آئی فوراً فیصلہ چینج کر لیا, نہ. انہوں نے فرمایا کہ لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے عمل کو ایک عورت کے کہنے پہ بولو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. جہاں بھی قرآن میں طلاق کا تذکرہ ہے
تو لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، طلاق کے بعد قرآن کہتا ہے عورت کو گھر سے مت نکالو اور نہ وہ خود نکلے. تو قرآن طلاق کے بعد عورت کے سکنا یعنی سکونت کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ شوہر کے گھر میں رہے گی، اور خرچے کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ نفقہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے. حالانکہ قرآن و حدیث میں یوں تطبیق دی جا سکتی تھی کہ قرآن جس طلاق یافتہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہ 2 طلاقوں والی ہے یا 1 طلاق والی ہے، 3 والی نہیں ہے، اور حدیث جس کا تذکرہ کر رہی ہے وہ کتنی ہے؟ 3 طلاقوں والی. لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے یہ فرق نہیں کیا کہ 1 طلاق والی یا 2 طلاق والی یا 3. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی طلاق یافتہ ہوگی اس کو نہ شوہر گھر سے نکالے گا نہ وہ خود گھر سے بولو نکلے گی. تو انہوں نے کہا ہم ایک عورت کے کہنے پر اس قانون کو چینج نہیں کر سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے عورت خود تو نہیں کہہ رہی، وہ تو پیغمبر کی حدیث پیش کر رہی ہے نا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لا ندری احافظت ام نسیت، ہمیں نہیں پتا کہ یہ عورت نے نبی کے الفاظ کو یاد رکھا بھی ہے یا بھول گئی ہیں. یہ نبی کا حکم پورا کیا تھا، اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے بقیہ اماموں کے نزدیک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، جب ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر وہ عورت کا نان نفقہ یا عدت شوہر کے ذمے، شوہر کے گھر میں نہیں ہے. امام شافعی شاید ایک چیز کو لیتے ہیں کہ نان نفقہ نہیں ہے، سکنا ہے، یا اس کے الٹ کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں اس حدیث کی بیس میں. لیکن امام حنیفہ نہیں کرتے. یہ امام حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا کہ بھئی اس میں کوئی بھی تعویل کی جائے گی. وہ تعویل کیا ہے وہ تو بیٹھ کے سوچتے رہو، لیکن کہہ رہے ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ طلاق یافتہ عورت عدت بھی شوہر کے گھر، چاہے 1 طلاق ہو چاہے 3 طلاقیں ہوں، اور اس دوران نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. 1 طلاق ہو 2 3 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی بھی آ کے آپ کو حدیث دکھا دے گا اس زمانے میں کہ دیکھو حنفی علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر عدت گزارے گی، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث کہتی ہے 3 طلاقوں والی نہ اس کا نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. تو اب بتاؤ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہو یا پیغمبر کی بات مانتے ہو؟ اور حدیث کا نمبر بھی یاد کر کے آیا ہوا ہے وہ. تو جس نے پراپر وے میں فقہ پڑھا ہوگا نا اس کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور انہی اصولوں کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے. ایسے لوگوں کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. ان کو فوراً کہا جائے کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو گھر میں نہ نکالو. اب اللہ کے قول پر عمل کرتے ہو یا اپنے محلے کے مسجد کے مفتی کے قول پر عمل کرتے ہو؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میرے مفتی کے قول پر نہیں، اس نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. تو آپ فوراً بول دو ابو حنیفہ کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن کا. ہماری مسجد کے امام بھی کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا الزامی جواب ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اپنا فقہ ہم لازمی تھوپ دیں دوسرے کے اوپر. ہمارا مطلب یہ کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں وہ کن بیسس پر ہوتے ہیں. ہر ایک کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ ہے نا اس میں قرآن کو حدیث کی نسبت زیادہ ویلیو دی گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں اگر حدیث متواتر ہے پھر وہ قرآن کے برابر ہے. متواتر کا مطلب اتنی سندوں کے ساتھ، اتنے سلسلوں کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں اب غلطی کا امکان ختم ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ کس کے لیول کی ہے؟ پھر قرآن کے لیول کی ہے. پھر اس میں قرآن پہ اضافہ جائز ہے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو آج کل کے جو اسکالرز یوٹیوب پر آ رہے ہیں، پڑھا وڑا کسی نے کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ کے چند حدیثیں رٹ کے ریفرنسز یاد کر کے یوٹیوب پہ دکھا کے قرآن اور سنت کے نام پہ منجن بیچنے کا کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر چیز کو پراپر وے میں پڑھا جائے گا، اس کے بعد انسان فتویٰ دینے کا اہل بنتا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میرا خیال ہے جب نکلتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.